الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام هي حتى مطلع الفجر اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به السرور وعلى سامعين الكرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک ہم نے یعنی قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں ہر کام کے لیے۔ یہ رات طلوع صبح تک سلامتی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے رمضان المبارک عطا فرمائے، یہ برکات عطا فرمائیں۔ ان اشرجات کی برکات سے مستفید ہوتے ہوئے پھر بندے مومن شب قدر کو پہنچتا ہے۔ شب قدر کی منزلت قدر اس معنوں میں جب آپ بات کریں گے، یہ جو ابتدا ہے انا انزلناہ، تو یہیں یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ انزلناہ جب پڑھتے ہو تو یہ نسبت اللہ جل شانہ کی ذات کی طرف، جس نے کلام ذاتی نازل فرمایا، عطا فرمایا، جس نے شب قدر کو شب قدر ہونا عطا فرمایا، تو وہ بنیاد اور وہ جو نسبت ذات باری تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، اصل وہ شے انا انزلناہ، یقیناً میں نے نازل فرمایا۔ تو یہ جو نازل فرمانے والے ذات رب العالمین ہے، یہ بنیاد ہے ہر شے کی، اور اسی کی عطا سے عظمت ہے۔ لفظ قدر پر جب آپ آئیں گے تو لفظ قدر کے معنی دو پہلوؤں میں آتے ہیں، ایک آتے ہیں عظمت و شرافت میں، اور ایک آتے ہیں قدر و حکم میں۔ عظمت و شرافت میں علماء کرام جب اس کی تفسیر کرتے ہیں یا اس کی شرح میں جاتے ہیں ان الفاظ کی، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ جس کی عظمت نہ ہو، جس کی کمزوریاں کم آئیگیاں ہوں، اللہ جل شانہ اسے توفیق عبادت عطا فرمائے اور ان کمزوریوں خطاؤں سے نکلے، اور وہ نکلنا اسے عظمت کو پہنچا دے۔ چونکہ عظمت اور عزت جب بنیادی بات آئے گی تو قرآن فرماتا ہے یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے حبیب کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ یہ جو دنیا کی عارضی اور فانی جہان کی یہ جو ہم نے حدیں مقرر کر رکھی ہیں کہ جی یہ مقام ہے اور تو یہ عزت ہے، یہ تکریم ہے، یہیں اسی دنیا میں وہی لوگ اور وہی معاشرہ یہ شہادت دیتا ہے کہ جسے عزت و اکرام سمجھا جاتا تھا اس کی تو حیثیت کوئی۔ یہیں ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں کہ جن کی قوت بازو اس درجے کی تھی دنیا کی طاقت میں کہ لوگ مظلوم اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو نہیں بول سکتا تھا۔ پھر وہی دنیا سے جانے سے پہلے، یعنی وہی دنیا، وہی شب و روز، وہی مخلوق، وہی معاشرے، حالات نے کروٹ پلٹی تو ان پر لوگ جو ہے وہ ترس کھا رہے ہیں، چونکہ اب وہ جو ظالم تھے ان کی صورت مظلوم جیسی ہوتی چلی گئی۔ تو جب عزت کی بات آئے گی تو عزت دین اسلام میں ہے، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، صاحب ایمان کے لیے، قرآن بیان فرماتا۔ تو جب عظمت و شرافت کی بات آئے گی تو وہ پہلو جو اللہ کریم نے پسند فرمائے ہیں، جو دین اسلام کے حصے ہیں، ان پر جو عمل پیرا ہونا نصیب ہوا، کہیں کمی بیشی تھی وہ اللہ نے احسان فرمایا وہ دور ہوئی، اور عمل صالح نصیب ہوا تو فرمایا شرائط کی نسبت اسے بھی عظمت و شرافت جو ہے وہ نصیب ہوئی۔ دوسرے حصے میں جب بات آتی ہے قدر و حکم کی، تو یہ وہ مبارک رات ہے کہ جس میں احکام
لوح محفوظ سے دنیا کے ان ذمہ دار فرشتوں تک منتقل ہو جاتے ہیں جنہوں نے سال بھر پھر اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اس میں روایات میں، احادیث مبارکہ میں، اس کی شرح میں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ کسی کی زندگی کا فیصلہ ہے، کسی کے مالی معاملات کے حصے ہیں، جو ہے، یہاں تک کہ اس سال کسی نے اگر حج پر بھی جانا ہے تو وہ سارے فیصلے جو ہیں وہ منتقل کر دیے جاتے ہیں، اور جب منتقل کر دیے جاتے ہیں تو پھر سال بھر ان پر عمل ہو رہا ہے۔ اور آپ غور فرمائیں کہ آج رمضان المبارک ہے، اس میں ہم روبرو ہیں، گفتگو ہو رہی، اسی کی وہ رات، طاق رات، کہ جس کا فیصلہ اگلے رمضان تک کوئی ہے یا نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا۔ تو پھر وہ جو ادائیگی عبادت ہے، اپنی نماز کو اس طرح ادا کیا جائے جیسے آخری ہے، اس خشوع خضوع کے ساتھ کہ جانے پھر موقع نصیب ہو نہ ہو۔ تو جب بات اس پہلو سے آئے گی تو وہ سارے احکامات جو ہیں، وہ امور جن کی سر انجام دہی سال بھر کے لیے ہونی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس نسبت سے پھر اس کو حکم کے یا امر کے یا قدر کے معنوں میں بیان فرمایا جاتا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا۔ اب یہاں قرآن کریم بھی اور نازل کرنا شروع کیا، چونکہ شب قدر رمضان المبارک کی ایک رات ہے، آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات، جسے شب قدر ہونے کا شرف اللہ کریم عطا فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک کتنی ہی رعایتیں اور کتنی عطا کا مبارک مہینہ ہے، پھر اس میں عشرہ جات کی جو برکات ہیں، پھر طاق رات کی جو برکات ہیں شب قدر کی نسبت سے، اسے اگر آپ دیکھیں تو حدیث شریف میں کتنے ہی پہلو اس کے ملتے ہیں۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، اور بنی اسرائیل کے 4 افراد کی بات ہو رہی تھی کہ ان کی بڑی لمبی عمریں تھیں، اور انہوں نے بے شمار وقت جو ہے لگ بھگ 80 سال، لگ بھگ 1000 مہینہ بنتا ہے، عبادت میں وہ محو رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت عمران علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، تو ان 4 مبارک ہستیوں کا نام روایات میں ملتا ہے کہ ان کی عبادت پر اتنا عرصہ انہوں نے عبادت کی اپنے اللہ کی، اور محو عبادت رہے۔ تو حیرت کہ اتنا عرصہ عبادت کرنا نصیب ہوا، اتنی زندگی تھی۔ اب آپ آج کی زندگیوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ جو بچپنا ہے، اس سے کب بلوغت کو پہنچے، کب ضعیفی کے اثرات مرتب ہوئے، سمجھ ہی نہیں آتی۔ اتنا کم وقت ہے کہ اگر آپ اوش عمر نکالیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہوش کا جو وقت ہے وہ کتنا ہے، اس لیے کہ آپ نابالغی کی عمر کو، وہ جو ہوش کی ہے نہیں، ظاہری پہلو میں جاگتا دیکھتا بچہ لیکن ہوش مند نہیں ہے، پھر کتنا وقت سونے میں گزر رہا ہے، پھر کتنا وقت امور دنیا کی سر انجام دہی کے لیے جو لازمی اور ضروری ہیں۔ ایک تو وہ حصہ ہے نا کہ ہم نے خود بے شمار بکھیڑے بنا رکھے ہوتے ہیں، لیکن جو ضروریات زندگی کی جو حصے ہیں یا جو بنیادی ضروریات ہیں، ان کے لیے کتنا وقت صرف ہو جاتا ہے۔ صحت و بیماری کے پہلوؤں میں دیکھیں، پھر جو ضعیفی کے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں یہ بھی بیان فرمایا کہ اس سے پہلے نیکی کی طرف پلٹو، اس سے پہلے کہ نیکی کرو، نیک اعمال کرو، اس سے پہلے کہ تمہارا سر کانپنا شروع ہو جائے، یعنی وجود نحیف ہو جائے کہ کچھ حال عمل کر نہ پاؤ۔ تو جب آپ اس سارے کا جائزہ لیتے ہوئے عملی حصے کا حساب لگائیں گے تو بڑا قلیل وقت بچتا ہے، اور سابقہ امتوں کی جو ہے عمریں بڑی طویل تھی۔ تو جب ان 4 ہستیوں کا ذکر فرمایا گیا تو ان کی طوالت اور ان کی جو عبادت ہے اس کی نسبت آپ نے جب توجہ فرمائی، اور پھر اپنی امت کی نسبت آپ نے غور فرمایا، تو جبرائیل امی حاضر ہوئے، انہوں نے یہ سورہ قدر جو ہے وہ تلاوت کی کہ اللہ کریم نے آپ کو یہ سورہ مبارک عطا فرمائی۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص
لگ بھگ 1000 مہینے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا۔ ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ جہاد کرتا رہا، زرہ وقت اس نے نہیں اتاری جو زرہ پہن رکھی تھی، اور ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ وہ دن بھر جہاد کرتا تھا، رات بھر قیام کرتا تھا، اتنا محو عبادت رہتا۔ تو جب اس کی اس طویل عمری اور اتنی عبادت میں رہنا اور اتنے عمل کا آپ کے سامنے جب یہ بات آئی، تو وہ کیفیت کہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمریں تو کم ہیں۔ اور روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جبریل امین نے جب یہ سورہ مبارک آ کر تلاوت کی اور وحی الہی پہنچائی، تو اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیرت کا بھی ذکر فرمایا کہ آپ اور آپ کے اصحاب حیرت زدہ ہو رہے ہیں، اللہ کریم نے یہ عطا فرما دیا۔ اب نسبت دیکھیں کہ طویل عمری ہے اور عبادت ہے۔ اب 1000 مہینے کی عبادت، اس میں امور جو زندگی کی ہیں ان کی سر انجامدہی تو ہے، جو مجبوری ہے انسانی وہ تو اس کے ساتھ وجودی مجبوری تو منسلک ہے نہیں۔ اب جب آپ شب قدر کے 1000 مہینے کی بات کرتے ہیں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جسے عشاء کی نماز باجماعت نصیب ہوئی اور فجر کی جا کر نماز جیسے باجماعت نصیب ہوئی، قیام اللیل میں داخل ہو۔ قیام اللیل میں داخل ہونا کیا ہے؟ 1000 مہینے کی عبادت ایسے جس میں آنکھ نہ چپکائی جائے، اس درجے کی عبادت۔ اب ویسے حیات جو 1000 مہینے کی ہے اس میں انسانی حاجات کا آپ غور فرما لیں۔ اس نے خوراک کی بھی اس کی مجبوری ہے، نیند کی بھی ایک حد ہے اس کی مجبوری، اس کے بعد آرام چاہیے، اسی طرح رفع حاجت کے لیے بھی اس نے جانا۔ یہ انسانی وجودی ضروریات اور بنیادی حصے ہیں، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ لیکن جب اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ عطا فرمائی اور شراب فرمایا قل امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جسے یہ شب نصیب ہو تو آنکھ چپکنے کا بھی جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ کل عبادت میں 1000 مہینے سے زائد۔ اب 1000 مہینہ لگ بھگ کوئی 83 سال اور کچھ ماہ، 4 ماہ کے لگ بھگ بنتا ہے۔ تو 1000 مہینہ نہیں فرمایا، 1000 مہینے سے بہتر فرمایا۔ اب 1000 مہینے سے بہتر کتنی اس کی بہتری اللہ کو مقبول ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ کتنی عطا ہوتی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دفعہ میں دعا بیان کے ساتھ سن رہا تھا، اور وہ دعا میں فرما رہے تھے بار الہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ فرمانا جس کے ہم سزاوار ہیں، وہ معاملہ فرمانا جو اس کا تو سزاوار ہے۔ اب وہ جسے عطا فرمائے گا تو اس نے تو اپنی شان سے عطا فرمانا ہے نا۔ 1000 مہینے سے بہتر اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ بہتری کتنی ہے، اس کا اپنا کرم اور احسان کے فیصلے ہیں۔ تو جب بات آتی ہے قرآن کریم کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی ماہ مبارک رمضان المبارک، قرآن فرماتا ہے کہ اس میں ہم نے قرآن کریم نازل فرمایا۔ یہ آیا کریمہ فرما رہی ہے کہ رمضان المبارک میں جو شب قدر ہے اس میں ہم نے قرآن نازل فرمایا۔ پھر قرآن کریم نازل فرمائے میں ترتیب نہیں بیان فرمائے گی، کل بیان فرمایا گیا۔ تو اس میں علماء کرام جب اس کی تفسیر کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر منتقل ہونا وہ یک بارگی ہے، پھر وہی الہی کا نزول جو ہے وہ اللہ کریم نے اسے مختلف حصوں میں عطا فرمایا جہاں ضرورت تھی۔ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی بیان فرمایا گیا کہ قرآن کریم جو ہے مختلف حصوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا نزول تقویت دیتا ہے۔ سوال کا جواب بھی میسر آتا ہے کہ جہاں ضرورت پیش آتی ہے وہاں جواب بھی نصیب ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی الہی جو ہے یہ بھی ایک ایسی اللہ کی عطا ہے، بالخصوص عطا ہے اور خصوصی عطا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر کیا ہے یہ فرمانا اسی نسبت سے کہ جس نے اسے شب قدر ہونا عطا فرمایا، اللہ جل شانہ کی ذات لامحدود ہے۔ وہ جب فرماتا ہے کہ فوز و نظیم بڑی کامیابی
تو مخلوق کی حدیں ہوتی ہیں، خالق کی طرف حد کا تعین نہیں ہو سکتا۔ ہم جب سوچتے ہیں نا کسی شے کو تو وہ شے مخلوق ہوتی ہے تو سوچ میں آتی ہے، یاد رکھیے گا۔ بہت بڑا وجود بھی ہو، بہت بڑی حیثیت بھی ہو، بے شمار خزانے بھی ہوں، چونکہ وہ خلق سے ہیں تو مخلوق کی سوچ یا اس کی استعداد میں داخل ہیں، وہ اسے خیال کر سکتے ہیں، تخیل میں دیکھ سکتے ہیں۔ مالک کی ذات لامحدود ہے، وہ انسانی عقل و شعور میں آ نہیں سکتی، اسی لیے منع فرمایا گیا۔ تو جب مالک فرماتے اللہ رب العالمین فرماتے بہت بڑی کامیابی، تو ہمارا سوچنا بہت بڑا مخلوق کی نسبت سے ہے، وہاں سوچ ڈگمگا جائے گی، اس عطا کو ماپ نہیں پائے گی، سمجھ نہیں پائے گی۔ وہ دن کہ جس دن کسی کو دوسرے کا ہوش نہیں ہوگا، اس دن کا جو ادراک ہے وہ بھی سمجھ نہ پائے گا۔ تو جب اسی لیے قرآن فرماتا ہے نا کہ جا کر جب جنت میں اہل جنت میں پہنچیں گے تو اس کا شکر ادا کر رہے ہوں گے، الحمدللہ الذی ہدانا، اس وقت اس کی ہدایت پر اور اس کی عطا پر شکرانہ کر رہے ہوں گے۔ منزل با منزل مسافر جو ہے وہ اپنے سفر کرتا ہوا، طے کرتا ہوا اپنی آخر منزل کو جا پہنچا۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ تو شب قدر کی ابتدا جو ہے یوں ہی مغرب ہوتی ہے، چونکہ دن اسلامی جو ہے اس کی ابتدا ہی مغرب سے ہے اور طلوع فجر تک ہے۔ طلوع فجر کا حکم جو ہے وہ ہر رات کے ساتھ ہے، تو رات کی نسبت اسے بیان فرمایا گیا ہے۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سید اللیالی ہے، یعنی راتوں کی سردار رات ہے۔ تو اس میں اتنا کچھ عطا فرمایا جاتا ہے اور اتنا اللہ کریم کی رحمت مخلوق کو نصیب ہوتی ہے۔ اب یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بارش برستی ہے تو ایک جیسی برس رہی ہوتی ہے، زمین پر بھی برس رہی ہے، پتھروں پر بھی برس رہی ہے، اور کہیں کوئی خرابی و خرافات پڑی ہیں، یعنی کوئی ناقص حصے ہیں، گندگی کی ڈھیر ہیں، کچھ ہے، وہاں بھی وہ برس رہی۔ کبھی دیکھا ہے نتیجہ کو؟ جہاں صاف مٹی ہے وہاں روئیدگی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر یہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ وہاں سے فصل اگاتی ہے، اس کا سینہ نرم ہو جاتا ہے، روئیدگی پیدا ہوتی ہے، صلاحیت پیدا ہوتی ہے، وہ ہلنا شروع کر دیتی ہے زمین۔ اور جب پتھر پر برستی ہے تو مٹی بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے زندگی میں، پودے کے لیے مٹی، وجود کی نسبت تو بات مٹی کی ہے، تو جب آپ اگاتے ہیں تو اس کی نسبت آپ دیکھیں کہ مٹی کی کتنی اہمیت آتی ہے۔ اور یہی مٹی جب پتھر پر پڑی ہوتی ہے، بارش برستی ہے، تو جو اس کے سینے پر مٹی ہے روئیدگی پیدا نہیں ہوتی، وہ بھی دھل جاتی ہے، وہ چٹان کی چٹان رہ جاتی ہے۔ اور جب گندگی کا ڈھیر ہو اس پر جب بارش برستی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تعفن پھیلتا ہے۔ تو وہ جو عطا ہے اس کی نسبت یہ بنیاد ایمان ہے، جو قلب انسانی میں روئیدگی کا سبب ہے، وہ نور ایمان ہے۔ نور ایمان سے وہ جلا نصیب ہوتی ہے کہ یہ عطا نصیب ہو، خوشبختی نصیب ہو، اصلاح کے اسباب نصیب، یہ بنیادی حصے ہیں اور اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ اب یہ جو لفظ سوالیہ پہلو، یہ پھر اس کی قدر و منزلت پر بیان فرمایا جا رہا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ انسانی زندگی ساری کی جو ساری ہے وہ احتیاج سے بھری ہوئی ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ میں بہت بڑی حیثیت کا یا بہت بڑی طاقت کا مالک ہوں، اس کی زندگی بھی لمحہ لمحہ محتاجی کی ہے۔ یہ جو وہ حکم دے رہا ہوتا ہے نا کہ میرے لیے یہ کیا جائے، میرا یہ حکم مانا جائے، اگر اس کی ذاتی صفت ہوتی تو وہ کسی کو کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو اس کے تحت بھی عمل کر رہا ہے
وہ بھی اس کی محتاجی ایک طرح کی اسے وہ بھی دیکھنے کو آ رہی ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات مالک کل کائنات، ہر چیز کا ایک نظام ہے، لیکن جب بات اس کی ذات کی طرف آتی ہے تو کن فیکون، یہ اللہ جل شانہ کی صفت ہے، یہ بڑائی، یہ کہ یہ اس کی ذات کو سزاوار ہے۔ عدم ہے، شے ہے کوئی نہیں، کسی شے کا ہونا، اس کی ترتیب دینا، یہ انسانی عقل سوچتا ہے کوئی نہیں، نہ ہونے کو حکم دیتا ہے، نہ ہونے سے ہونا، اپنے وجود تک پہنچنا، کن فیکون، ایک فرمان اور ایک حکم کی دیر۔ تو مخلوق مخلوق ہی رہے گی، چاہے جتنی حیثیتوں کا فرق آتا رہے، اس کی زندگی ساری اس بات کی شہادت دے گی کہ وہ لمحہ لمحہ لحظہ لحظہ محتاج ہے۔ بہت بڑا دولت مند جو ہے وہ اپنی دولت لیے پھرتا ہوتا ہے، کس کے لیے؟ طبیب ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ بیماری ہے، اس کا علاج کوئی کر دے، تو پھر محتاج ہے کہ نہیں ہے؟ وہ جسے زوم ہے اپنے خزانوں کا، وہ ایک پکوتے کی، ایک چپاتی کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ اللہ کریم کا اپنا نظام ہے، مخلوق محتاج۔ تو جو خیر اللہ کریم نے مخلوق کو عطا فرمائی کلام ذاتی میں، اس محتاج کی ہر احتیاج کا سوال جو ہے اس کا جواب اس میں موجود ہے، قرآن کریم دیتا ہے۔ اسے آپ ذات پر لیں، اسے انسانی حیات پر لیں، انسانی معاشرے پر لیں، اسے نظام حیات پر لیں، اسے ذات سے لے کر اجتماعی کیفیتوں تک لے جائیں، کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جس کا جواب قرآن کریم نہ دے رہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنی سابقہ کتب بھی ہیں، ان کا نزول بھی رمضان المبارک میں ہوا۔ یہ حدیث شریف میں روایات میں ملتا ہے کہ جتنا کلام ذاتی نازل ہوا وہ سارا رمضان المبارک میں نازل ہوا۔ اب جب سابقہ کتب کی بات آتی ہے جو ہمارا ایمان کا حصہ ہے، تو وہاں ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک وقت میں انسانی جو آبادی ہیں ان میں ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی شریعت رہی ہو، کسی ایک قبیلے، کسی ایک علاقے میں اللہ کا مقرب بندہ اللہ کا حکم مخلوق کو سکھلا رہا ہے، بتلا رہا ہے، رہنمائی فرما رہا ہے، دوسرے علاقے، دوسرے قبائل میں دوسری شریعت ہے، اللہ کے نبی دوسرے ہیں جو وہاں اللہ کا حکم پہنچا رہے ہیں، مخلوق کی تربیت فرما رہے ہیں۔ پھر جو شریعت اللہ نے جس وقت عطا فرمائی، جس مخلوق کو عطا فرمائی، ان کے کیا حالات تھے، ان کی کیا ضروریات تھیں، ان کے لیے کیا کیا لازم تھا، وہ اللہ کریم نے انہیں عطا فرمایا۔ لیکن جب اللہ کریم کے دوسرے نبی اور رسول مبعوث ہوئے، پھر دوسرا حکم۔ لیکن احکام کے نزول میں دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے عمومی جو حکم ہیں، ایک حصہ ہے وہ خبر جو بنیادی ایمان کی ہے، وہ ایک ہی لا الہ الا اللہ، یہ بنیاد حضرت آدم علیہ السلام سے رہ کر بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے۔ چونکہ ایمانیات کے جو پہلو ہیں وہاں کی جب بات آئے گی، دو باتیں آئیں گی تو دو خبریں مقابل آ جاتی ہیں، ایک ہی بات ہے۔ لیکن جب احکام کی بات آتی ہے تو اس میں مخلوق، ان کے مزاج، ان کے حالات، اللہ کریم نے ان کے لیے آسانیاں فرمائی، احکامات میں تبدیلی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت امام الانبیاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے رحمت للعالمین، تمام مخلوق جو اللہ کی رحمت سے مستفید ہو رہی ہے، آپ کی ذات اقدس کو قرآن کریم بیان فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قیامت تک کے لیے کوئی ایسی ضرورت پیش آ نہیں سکتی کہ جس کا جواب جو ہے وہ قرآن کریم میں نہ بیان کر دیا گیا ہو۔ یہاں کوئی قید نہ رہی، نہ رنگ و نسل کی، نہ حالات کی، نہ قبائل کی، نہ علاقوں کی، نہ وقت کی۔ قیامت تک کے لیے جو حق کا متلاشی ہے اس کے لیے قرآن کریم کافی ہے، عین اس کی ضرورت پوری فرماتا ہے۔ اور انسانی زندگی پر جب یہ جو جدت ہے تحقیق کرتی ہے
تو انسانی ذہن پر تحقیق کرتے ہوئے وہ یہ نہیں کہتی کہ یہ اپنے ذہن کا آج کی جو ترقی اور جدت ہے یہ چوتھا حصہ بھی استعمال کر سکا، یہ نہیں کہتی، بہت کم کہتی ہے اس سے۔ تو پھر انسانی زندگی کو اور وجود کو اور شعور کو جو جلا نصیب ہو سکتی ہے قرآن کریم سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم نے تو کلی طور پر استفادہ ہی نہیں کر پا رہے اللہ کے کلام سے۔ تو اللہ کریم کے کلام سے استفادہ کرنا، یہ عمومی جو دنیاوی ترقیاں یہ بھی شہادت دیتی ہیں، ہر نئی تحقیق اپنے آپ کو تو رد کرتی ہے لیکن قرآن کریم کے حکم کے مقابل نہیں ٹھہر سکتی۔ جتنی تحقیقیں آپ دیکھ لیں، کتنے کتنے اعتراضات اٹھائے گئے، ان اعتراضات کو خود ہی رد کرتے رہے، لیکن جو ہاں قرآن کریم کا فرمان ہے، جہاں ارشاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی جدت کوئی تحقیق اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خالق کا حکم ہے جس نے پیدا فرمایا۔ یہ جو جدت ہے یا جو تحقیق ہے یہ مخلوق اپنے عقل کا استعمال کر رہی ہے اور اس کی عطا کا اور اس کے دیے گئے اسباب سے کر رہی ہے، تو مالک سے کیسے یہ مقابلہ کر سکتی ہے؟ یہی تو شیطنت ہے کہ بندہ اندھا ہو جاتا ہے، اسے نظر نہیں آتا۔ قرآن فرماتا ہے نا، اندھے ہیں اور بہرے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں اور یہ نہیں دیکھ سکتے، نہیں سن سکتے، اور اندھا اور بہرا ہونا کیا کہتے ہیں؟ تو یہی تو اندھا اور بہرا ہونا ہے۔ تو جب بات مالک کی نسبت سے آتی ہے تو اللہ کریم نے جو کچھ عطا فرمایا وہ انسانی زندگی کی ساری ضرورت کو پورا۔ اب جسے عطا فرمایا اسے شعور عطا فرمایا، کیا اسے یہ شعور اپنا یہ نہیں بتا رہا کہ رجوع کر؟ پھر بحیثیت مسلمان ہم مانتے ہوئے، ایمان لاتے ہوئے، اقرار کرتے ہوئے، اعلان کرتے ہوئے اس حق کا، پھر آپ دیکھیں مخلوق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور وہ لوگ جو دین اسلام کے مقابل کھڑے ہیں، جو ضابطے اور اصول اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہیں، ان میں ہم اپنی آسانیاں اور اپنے مسائل کا حل تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ ہمارے حلیے، ہمارے لباس سے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس دعوے سے منسلک ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو جب اپنی روش کو ہم جائزہ کریں گے تو پھر سمجھ آئے گی کہ جن مسائل سے ہم دو چار ہیں یہ قرآن کریم کے حکم سے روگردانی کا سبب ہے، وگرنہ بندے مومن کا کوئی سوال ایسا نہیں ہے جس کا جواب اسے میسر نہ ہو، اور کوئی جواب ایسا نہیں ہے جو پوری زندگی کے ہر پہلو میں اعتدال نہ لا دے۔ انسانی معاشرے کی معراج قرآن میں ہے، اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور اللہ جل شانہ نے اس رات کو وہ قدر و منزلت عطا فرمائی کہ اس میں اپنا کلام ذاتی نازل فرمایا۔ بھاری کلام جسے مخلوق نہیں اٹھا سکتی، اس نے یہ عطا فرمایا۔ تو جب بات آئے گی 1000 مہینے کی، تو پرانی عمروں میں 1000 سال کی مثال قرآن کریم میں ایک اور کفار کی نسبت سے بھی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی بہت بڑھ جائے، 1000 سال بھی کر دی جائے، قرآن فرماتا کیا ختم نہیں ہو جائے گی؟ جسے اپنی زندگی میں 10 رمضان نصیب ہوں، کوئی 850 سال بنتے ہیں، اور حدیث شریف میں ہے یہاں تک بیان فرمایا گیا ہے کہ عشاء کی نماز باجماعت جسے نصیب ہو، فرمایا گیا اسے آدھی قیام اللیل نصیب ہو جاتی ہے۔ بیشتر میں نے ایک حدیث شریف کا حوالہ دیا کہ عشاء اور فجر کی باجماعت جو ہے قیام اللیل میں داخل ہوتی ہے۔ ایک دوسری حدیث شریف میں ہے کہ جسے عشاء نصیب ہوئی باجماعت، آدھی قیام اللیل اسے بھی نصیب ہو، جسے فجر نصیب ہو اس کی خوشبخت۔ اور فرمایا کہ یہ عشاء اور فجر کیا جو نصیب ہونا ہے، قیام اللیل کا یہ جو حصہ عطا ہونا ہے، پھر جو جاگ کر عبادت کرتا رہا پھر اس کا حصہ اور زیادہ ہے، تو کتنا آگے عبادت اسے نصیب۔ ایک اور ضمنی یا ذیلی بات میں کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی برکات میں بہت ساری کیفیات اور بہت سارے پہلو بیان فرمائے گئے۔
جیسے آگے یہ آئیں گے نا، یہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، تو اس میں یہ جو فرشتوں کا آنا، اس کی کیفیت، بے شمار پہلو جو مشاہدات کے ہیں وہ بھی ہیں۔ ایک بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مشاہدات کا متلاشی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شب قدر کا حکم دیا گیا ہے، عبادت کی ترغیب دی گئی ہے، اس پہلو کو دیکھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک میں جو ہے آخری عشرہ، اور اس میں آپ جیسے کمر کس لی جاتی ہے ایسی عبادت فرماتے، اور اہل خانہ کو بھی اٹھاتے اور عبادت کی ترغیب دیتے فرماتے۔ اسی طرح جب بات آتی ہے شب قدر کی، عبادت کا فرمایا گیا ہے، مشاہدات اور کیفیات کا نہیں فرمایا گیا۔ جب کیفیات کی بات آئے یا مشاہدات کی بات آئے تو اس نسبت بھی بڑی بڑی خوبصورت روایات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی و اقتص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ ہستیاں ہمیں رہنمائی کا اللہ نے سبب فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو غلام ہیں ہمارے لیے ہر پہلو کا جو ضرورت تھی آپ کے حضور عرض کرتے رہے، آپ کی ان کی تربیت آپ نے فرمائی، ہمارے لیے رہنمائی ہوتی گئی، آنے والے قیامت تک کے لوگوں کی رہنمائی کا سبب بنے۔ تو بڑی بڑی خوبصورت پہلو۔ تو جب بات آتی ہے والروح کی، ملائکہ کی، تو یہاں بھی وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امی آپ کی قیادت میں بے شمار فرشتے اس رات کو زمین پر اترتے ہیں، سبز جھنڈے بیت اللہ پر گاڑے جاتے ہیں، پھر زمین پر پھیل جاتے ہیں، پوری زمین پر خواتین و حضرات میں جو ایمان والے محو عبادت ہوتے ہیں ان کے لیے وہ دعا کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ملتا ہے اتنے ذرات نہیں جتنے فرشتے زمین کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہاں تک ملتا ہے کہ وہ مصافحہ کرتے ہیں، مومنوں سے، ایمان والوں سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں۔ علماء اس کی نشانیوں میں روایات کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ بندے پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ اس کا وجود بھی شہادت دے رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے چھلکتے جو آنسو کے قطرے ہیں وہ بھی شہادت دے رہے، لیکن کیفیت کا فرمایا نہیں جا رہا عبادت کا۔ اس لیے اس بات میں نہ پڑے رہنا کہ کس رات کے کس لمحے کو کیا کیفیت محسوس ہو رہی ہے، یہ غور فرمانا، بلکہ یہ یقینی کرنا، کوشش کرنا کہ میں اپنی عبادت خالص اس کی رضا کے لیے کرتا رہوں۔ یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ بالعموم جو اٹھ نہیں سکتے تکالیف کی نسبت، کمزوریوں کی نسبت، جاگنا کیا مشکل ہے، وہ بھی کوشش کریں کہ جتنا جاگ سکیں، جتنی محنت کر سکیں، جتنی عبادت کریں۔ اس لیے کہ یہ ساری زندگی جس میں قیمتی ہم نے دنیا کو، خواہشات کو، حیثیتوں کو، دولت کو رکھ رکھا ہے، نہیں، یہ بجائے خود زندگی کی جو فرصت ہے یہ قیمتی ترین شے ہے۔ یہ ایسا سکہ ہے، ایسی جو کیفیت ہے کہ اس سکے کا استعمال ہے، کیا خریدتے ہو، اس سکے سے کیا حاصل کرتے ہو، جو فرصت کا سکہ ہے، کیونکہ جو لمحہ ہے وہ گزر رہا ہے، جو لمحہ ہے وہ گزر رہا ہے۔ یہاں تک روایت میں ملتا ہے کہ فرشتے واپسی پر جو مخلوق کی شہادت دیتے ہیں ان کی بخشش کا بھی اعلان ہوتا ہے، اور کمزوری اور نحیفی کی بھی جو شہادت دیتے ہیں یا گفتگو کرتے ہیں یا عرض کرتے ہیں بارگاہ عزتی میں کہ پچھلے سال تو وہ عبادت میں تھا، اس سال جو ہے وہ کمزوری میں ہے، اللہ اس کی رعایت کا بھی فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ایک صحابی رسول آپ فرماتے ہیں ایک بار کو جو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ اس سے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس طرح عظمت کی رات کی نسبت کا۔ اس لیے پھر رواجات میں نہیں پھنسنا، خالص صاف اپنی عبادت کریں، اعلانوں کی نہیں ضرورت۔ جس ذات کے حکم پر سر بسجود ہو وہ بہتر جانتا ہے۔ جو غلط فہمی خود بنا رکھی ہوگی نا، اس روز قیامت کے دن وہ بھی واضح کر دے گا۔ کیا کہتے ہیں
کہ حساب جن پہلے 3 اشخاص کا حساب ہوگا قیامت کے دن، ان میں ایک شخص کا واقعہ جو بیان فرمایا جاتا ہے حدیث شریف میں، وہ یہ ہے، اللہ کریم پوچھے گا کہ میں نے تجھے فرصت دی، تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا بار العالم میں نے ساری فرصت تیری عبادت میں صرف کی۔ فرمائے گا نہیں، تو چاہتا تھا تجھے لوگ عبادت گزار کہیں، سو لوگوں نے تجھے کہہ دیا دنیا میں کہ تو بڑا عبادت گزار ہے، آج تیرا کوئی حصہ نہیں۔ اس لیے کسی اعلان کی نہیں ضرورت، وہ خوب جانتا ہے، اس کی ذات علیم، ہر شے ہر لمحے اس کے حضور حاضر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں ہر کام کے انتظام کے لیے۔ من کل امر، نصف شعبان کی نسبت بھی یہ بات کی جاتی ہے، لیکن جب آپ کلی طور پر دیکھتے ہیں تو وہاں کی عظمت اور وہاں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیان ہے، اور جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی حدیث شریف ہے، اس میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو رمضان المبارک اس کی نسبت بیان فرمایا۔ اور رمضان کے روزے یا روزے وہ عبادت ہے جو اللہ کریم نے تمام قوموں پر روزے جو ہیں وہ فرض فرمائے تھے، اور روزے کے نتائج میں جہاں فرضیت کا حکم دیا جا رہا ہے وہاں فرمایا جا رہا ہے لعلکم تتقون، ایسے تقوی کی کیفیت نصیب ہو جائے کہ اولیت اللہ جل شانہ کی ذات ہو، اپنے اللہ سے وہ محبت ہو جو تمام محبتوں سے بڑھ کر ہو، جس کے سامنے کسی اور شے کی حیثیت نہ رہے، اور ایسا نہ ہو کہ قرآن فرماتا ہے اللہ کی جیسے انہیں قدر کرنی چاہیے تھی ایسے قدر نہیں کی۔ یہ شب قدر ہمیں اس قابل کر دے کہ اللہ کا جو فرمان ہے، اس کی جو ذات ہے، اس کی قدر نصیب، ذات باری تعالیٰ کی قدر اس مخلوق کو نصیب ہو۔ یہ مخلوق کی عظمت ہے، یہ مخلوق کی کامیابیاں ہیں۔ تو جب بات آتی ہے فرشتے اور روح، اس میں ایک پہلو جو ہے علماء کرام یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ روح جو بخشے گئے ہیں انہیں بھی یہ فرصت ہوتی ہے کہ وہ واپس پلٹ کر اپنے گھروں کو آتے ہیں۔ وہ ارواح جو دنیا سے منتقل ہو گئے برزخ میں، بعض جو ہیں مفسرین کرام ان کی نسبت بھی لکھتے ہیں کہ وہ واپس پلٹتے ہیں اور دنیا میں آتے ہیں، اپنے وارثوں کو دیکھتے ہیں، اپنی اولادوں کو دیکھتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ محو عبادتوں خوش ہوتے ہیں، ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، پھر لوٹ جاتے ہیں، اور اللہ نہ کرے جہاں غلطیاں اور کوتاہیاں وہ دکھ لے کر واپس جاتے ہیں۔ من کل امر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 4 بڑے جو فرشتے ہیں احکام انہیں سپرد کیے جاتے ہیں، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، کہ جو احکام صادر ہونے وہ انہیں دیے جاتے ہیں، پھر آگے فرشتوں کی جماعتیں ہیں، نظام ہے، اس میں چلی جاتی ہیں باتیں۔ تو جب بات آتی ہے سلامتی ہے، یہ رات ہر پہلو سے سلامتی ہے۔ خیر جو ہے نا اللہ کی طرف سے، اور اللہ کریم کا احسان ہے کہ یہ سلامتی کی رات عطا فرمائے۔ یہ حتی مطلع الفجر، طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے۔ اس کی نشانیاں بھی بیان کی جاتی ہیں۔ اس رات کی نشانیوں میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے وہ کچھ سردی و گرمی کی نہیں سمجھ لگتی، ایک ٹھہراؤ محسوس ہوتا ہے، فرشتوں کے مصافحوں اور دعاؤں اور ان کے قرب سے وجود پر ایک ایک بال کھڑا محسوس ہوتا ہے، ایک ایسی کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ بندہ رونا شروع کر دیتا ہے، آنکھیں بہنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور اس روز یہ بھی جو ہے کہ جب صبح طلوع ہوتی ہے، سورج چڑھتا ہے، تو اس کی روشنی کی شدت نہیں ہوتی، شعاعیں نہیں ہوتی، لیکن پہلے جو بات میں نے آپ کو عرض کی ہے، مشاہدات، احساسات، عمل میں تو کوئی فرق نہیں نہ لگے گا، رکوع سجود میں
اللہ کے حضور دست بستہ کھڑے ہو، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہو، مشاہدے میں تو پھر فرق لگ سکتا ہے نا کہ میں نے سمجھا کیا تھا کیا، اسے توجہ میں رکھیں۔ اور کوئی ابہام نہیں ہے دین اسلام میں، ہر چیز بڑی واضح دی گئی ہے، اور یہی عبادات ان کی شرف قبولیت ہمیں اس زندگی کا جو ٹھہراؤ اور سکھ ہے وہ دے گی۔ پوری دنیا میں جو تڑپ اس امت میں پیدا ہو چکی ہے حالات کی تنگی سے، اس کا حل اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ جو گمان اور خیال کیا جاتا ہے نا کہ زندگی بڑی مصروف ہے، میاں جب زندگی کا حساب پورا ہوگا سمجھ آئے گی۔ ضروری اور لازم حصے وہ ہیں جو اللہ نے فرمائے ہیں، جن کی تربیت فرمائی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کی جوتی کے ساتھ جو خاک مس ہوئی، اس خاک پر بھی یہ جہان جو ہے یہ قربان ہو، اور آپ نے اپنی زندگی ساری اس نظم پر بسر فرمائی جو تعلق معلق ہے۔ کون ہے وہ جو یہ کہے کہ دنیا کی زندگی کی مصروفیات ہیں؟ وہ فرعون ہو سکتا ہے، وہ شداد ہو سکتا ہے، وہ ابو جہل ہو سکتا ہے، وہ بدبخت ہو سکتا ہے، وہ حق پر نہیں ہو سکتا۔ اور دنیا کا نظام، دنیا کی مصروفیات عجیب معاملہ ہے اس میں۔ جب آپ دنیا کے امور کے لیے دین سے دور ہوتے ہیں تو وہ امور بڑھتے ہیں، یہ یاد رکھنا، وہ مصروفیات اس طرح بڑھتی ہیں کہ بندہ گرداب میں پھنستا ہے۔ اور جب متوجہ اللہ ہوتے ہو، یہی وقت، یہ جو ہماری گھڑیاں ہیں نا جو کہتے ہیں 1 سیکنڈ آگے نہیں 1 سیکنڈ پیچھے نہیں، یہ ہمارے لیے، مخلوق کے لیے۔ ایک سیکنڈ کو وہ برکت دے دے اور اسے وسعت دے دو تو مخلوق کیا اسے روک سکتی ہے؟ وقت نظر پر جب بات آتی ہے کہتے ہیں بڑا جلدی دم نکل گیا۔ کسی کو کیا معلوم جسے جلدی کہہ رہے ہو، ایک لمحہ اس کے لیے 1000 سال سے بھاری ہو جائے؟ تم کون ہوتے ہو یہ جاننے والے؟ تمہیں کیا معلوم؟ اور جسے تم دیکھ رہے ہو کہ اتنی طویل بیماری سے گزرا ہے، اس کی وہ طوالت بیماری اس کی بخشش کا سبب وہ مخلوق کون ہے جو فیصلہ کر سکتی ہے؟ اس لیے جب امور دنیا کی سر انجام دہی پر آتے ہو تو اسلام اعتدال دیتا ہے۔ دینی علوم کا جہاں فرمایا گیا، دنیاوی علوم کا بھی بیان فرمایا گیا۔ یہ کوئی نہیں فرماتا کہ دنیا سے قطع نظر ہو جاؤ، ترک کر دو، کوئی ترک دنیا دین نہیں فرماتا۔ دنیا ہی کے ہو جاؤ، یہ کون سا شعور ہے؟ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ کون سی مصروفیت؟ اپنے اولاد کا، اپنے گھر کا، اپنے ہمسایوں کا یہ جو فرمایا جا رہا ہے اس پر عمل پھر کون کرے؟ اس ہوش کی ضرورت ہے کہ یہ جو زندگی ہم ضائع کر رہے ہیں، لمحات ضائع کر رہے ہیں، نہ ضائع کریں۔ کمانا کوئی منع نہیں، دین نے فرمایا حلالا طیبا، حلال و پاک کو کوئی منع نہیں فرمایا، لیکن اسی کمائی میں آپ رکوع و سجود بھول جائیں، اسے کس معنوں میں لیں گے؟ تو یہ ہماری آج کی زندگی میں جو تڑپ ہے، جو تنگیاں و تکالیفیں ہیں، اس نسبت سے ہے ہم سمجھتے ہیں ہم دنیا نبھا لیں، دین تو ہے پھر پورا کر لیں۔ نبھاؤ بھائی دنیا، وہ پھر اتنی پھیلتی ہے کہ پھر وہ ماپنے سے ماپی نہیں جاتی، امتحان بنتا جاتا ہے، پھیلتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ جو گرفت میں آتا ہے نا، گرفت میں آتا ہے، اللہ معاف فرمائے، پکارتا ہے یا اللہ معاف فرما۔ فرعون نے کیا کہا تھا؟ موسیٰ و ہارون کے خدا کو مانتا ہوں، قرآن فرماتے اب مانتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ معاف فرماتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کوئی پا لے تو کیا عرض کرے، کیا مانگے؟ آپ نے فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے میرے اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو کریم ہے، تحب العفو، تجھے معاف فرمانا محبوب ہے، یہ تیری شان ہے کہ تو معاف فرماتا ہے، فاعف عنی، مجھ گنہگار کو معاف فرما۔ تو یہ کیفیت اور یہ حال نصیب ہو، اللہ ایمان دے،
اللہ دین کی سمجھ ہمیں دے، اس پر عمل کی توفیق دے، عالم اسلامی معاشرے کے قیام کی توفیق دے، اس امت کو اتفاق عطا فرمائے، اس ملک کی حفاظت فرمائے، اپنے دین کو سیکھیں، پڑھیں اور مضبوط عمل کریں۔ یہ معذرت خانہ مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ معذرت خانہ اسلام کی کوئی شرف قبولیت کے معنی سمجھ آتے۔ اللہ کریم توفیق عمل عطا فرمائے، اپنے گھروں میں، اپنی اولاد میں، اپنے عزیز و اقارب میں، دوستوں میں مخلوق تک ذکر اللہ کو پہنچائیں۔ حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ ایک وقت تھا کہ لوگ اللہ اللہ کرتے تھے بلندی درجات کے لیے، ترقی کے لیے۔ فرماتے تھے اتنی شدت ہے آج اس وقت میں، ایمان ڈول گئے ہیں، اللہ اللہ کرو تاکہ ایمان مضبوط رہے۔ مشکوک ایمان نہیں ہوتا، جو ماننا ہے وہ مضبوط ہے، مشکوک نہیں۔ اللہ میرا اور آپ کا آمین و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔